سمجھو کہ بندہ دوجی جماعت ٹر گیا۔ جو لوگ نام وغیرہ نکالتے ہیں نجومیوں سے، چوری شوری ہو جائے تو جا کے پوچھتے ہیں یہ حرام ہے، اور جانے والا بندہ مومن نہیں رہتا، مسلمان نہیں رہتا، یہ تو کفر ہے بھائی۔ توبہ کریں، چوری کا کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ کون چوری کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب تک وہ کوئی بندہ اس کو پکڑ نہ لے کوئی نہیں یہ جانتا۔ تو لہذا ایسی چوری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہار مبارک، آپ کی بیوی کا ہار مبارک گم ہو گیا تھا، وہ لاپتہ تھا، گم تھا، اونٹ کے نیچے پڑا تھا، ساری رات تلاش کرتے رہے تھے۔ تو اور کون ہے جو کسی کی چوریوں کو جانتا ہے، یہ سمجھتا ہے یا گم شدہ چیزوں کو جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا جب تک وہی نہیں آئی۔ باغ فدق کیا تھا کہ حضرت فاطمہ کو دیا گیا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ باغ فدق ایک ریاست تھی، ایک باغ تھا خیبر کی علاقے میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا۔ مال فے میں سے 5واں حصہ جو ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے۔ یہ باغ فدق جو تھا یہ مال فے تھا، مال فے تھا جو بغیر جنگ کے کافروں کا مال حصے آ جائے۔ اس میں حضور کا جو حصہ تھا اسے باغ فدق کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنی زندگی مبارک میں اس کو یہودیوں کو وہ زمین ٹھیکے پر، مزارع پر آپ نے دے دی تھی، وہ بٹائی کرتے تھے، اور سال کے بعد جتنا حصہ آتا تھا کھجوروں وغیرہ کا یا جو چیز، وہ حضور کو بھیج دیتے۔ نبی علیہ السلام اس سے اپنے گھر کے اخراجات چلاتے تھے، اور اس کے بعد جو بچتا وہ غریب و یتیم و مسکینوں میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ حضور جوڑتے نہیں تھے جس طرح ہم جوڑتے ہیں، یہ حضور کا خاصہ ہے، آپ کو دنیا کی مال سے محبت نہیں تھی۔ جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس بات کا اظہار کیا، اور ازواج رسول نے بھی اظہار کیا کہ باغ فدق کا اب معاملہ کیا ہوگا، کیا وہ حضور کی وراثت کے طور پہ آگے اولاد میں، بیویوں میں منتقل ہوگا؟ تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو لہذا یہ تقسیم نہیں ہوگا، یہ سرکاری تحویل میں چلا جائے گا۔ باغ فدق گورنمنٹ کی تحویل میں ہوگا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حاکم ان کی تحویل میں تھا، اب یہ حکومت سرکاری املاک کے طور پر ہمارے حکومت کے قبضے میں رہے گا۔ اس کی جو کمائی ہوگی اس کی کمائی کا ایک حصہ، جس طرح رسول اللہ کے زمانے میں حضور کے گھر آتا تھا، اسی طرح سیدنا علی کے گھر، فاطمہ الزہرا کے گھر، حضور کی بیویوں کے گھر آتا رہے گا، اور جو باقی بچے گا وہ اسی طرح تقسیم ہوگا جس طرح حضور کے زمانے میں تقسیم ہوتا تھا۔ آل بیت کا یہ موقف تھا، وہ فرماتے تھے کہ نگرانی، تولیت، ذمہ داری ہماری ہوگی، ہم جائیں گے وہاں سے حصہ لے کے آئیں گے اور اپنا حصہ رکھ کے بیت المال میں جمع کروا دیں گے۔ صدیق فرماتے تھے کہ نہیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ موقف تھا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے سوال اٹھایا، صدیق نے یہ جواب دیا، اس کے بعد خاموشی ہو گئی، یہ سرکاری تحویل میں رہا، اور اس میں سے حضور کے گھرانے کے اخراجات چلتے رہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا دیا نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جتنا آمدنی آتی تھی، جتنی اس سے ایک حصہ رسول اللہ کے گھر میں آتا تھا۔ آپ کی بیویاں 9 یا 11 بیویاں تھیں، 50 سال تک حضور کی بیویاں زندہ رہی ہیں، ان کے کوئی بیٹا تو تھا نہیں، پھر کیسے کمایا، کیسے کھایا؟ اسی سے کمائی آتی تھی، اور وہی حضور کے گھرانہ کھاتا تھا، اور باقی صدقہ ہوتا تھا۔ حضور کی بات صدیق بحیثیت امیر المومنین اس کو ایسے تقسیم کرتے تھے۔ جناز گاہ بنانی کیسی ہے اسلام میں؟ یہ جو جگہ ہے نا بھی جنازہ گاہ کے لیے خاص، یہ سہولت کے لیے ہم نمازیوں کی سہولت کے لیے ہم بناتے ہیں کہ وہاں پر مصلی تو ہے، حدیث میں آتا ہے، جنازہ گاہ تو ہے کہ جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار جگہ پہ پڑھتے تھے، جنازہ گاہ جہاں ہوتا ہے، یا عید گاہ، وہاں حضور عید بھی پڑھتے تھے، وہاں ہی حضور علیہ السلام جنازہ بھی پڑھتے تھے۔ وہاں جو سہولیات اب بنا لی گئی ہیں یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی۔ جنازہ جاتا ہے وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے، چند منٹس کا وہ جنازہ ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں جو کہ سہولیات وغیرہ
بنائی گئی ہے ہمارے معاشرے میں. اب کوئی بندہ اس کا کسی نص کی بنیاد پر انکار بھی تو نہیں کر سکتا. وہاں اگر کوئی بندہ چار دیواری بنا دیتا ہے اس جگہ کی حفاظت کے لیے یا کوئی آسانی بنا دیتا ہے تو ہم اس پر کوئی فتویٰ تو نہیں لگا سکتے. واللہ اعلم. اکثر خطیب یا نعت خوان حضرات جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں وہ اللہ ہاتھ کھڑا کریں، اور جو نہیں پیار کرتے وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا، اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ بندہ ایک توجہ سے نہیں سن رہا ہوتا یا بعض دفعہ ہاتھ نہیں کھڑا کرتا تو اس کے پیار کی محبت کی یہ کہہ دینا کہ جس کو پیار ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا، جو نہیں اٹھا سکا وہ دوسرے زمرے میں چلا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اکاڑے میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا چند سال پہلے. ایک بندے نے، ایک خطیب نے وہاں تقریر کی اور اس نے کہا جو حضور کو نہیں مانتا یا حضور سے محبت نہیں کرتا، جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ جو نہیں نہ محبت کرتا حضور سے وہ ہاتھ کھڑا کر. جو حضور سے محبت نہیں کرتا وہ ہاتھ کھڑا کر. تو ایک بندے نے یہ سمجھا جوان نے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو محبت کرتا ہے اس نے ہاتھ کھڑا کر دی جلدی سے. مولوی نے کہا بیوقوف چبل آدمی، آپ نے کیا کیا؟ میں نے تو، آپ نے میری بات نہیں سمجھی، یہ آپ تو کافر ہو گئے. وہ بیچارہ گھر گیا، اس نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا. وہ کاٹ کے مولوی صاحب کے پاس آ گیا، میں ہاتھ جو حضور کی محبت کے خلاف کھڑا ہوا ہے میں ہاتھ ہی کاٹ دیا ہے. تو اب بتاؤ وہ گناہ کس پر ہوا؟ تو ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے. جتنا اللہ اونچا ہے اتنا اللہ اکبر اونچا کہو، سبحان اللہ اونچا کہو. اب اس کا جتنا کون کہہ سکتا ہے؟ کوئی ایسی باتیں ہیں جو ویسے جملے مشہور ہو گئے. یہ ہے 19 جون بروز ہفتہ عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد ابو بکر گلہ روڈ فیروز بٹوا خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب مسروری صاحب ارشاد فرمائیں. دعا ہو کر دیں گے انشاءاللہ. بے نماز نکاح پڑھانا کیسے؟ بے نماز نکاح پڑھانا کیسے؟ بے نماز جو ہے نا، شیخ ہمارے بیٹھے ہیں وہ تو مسلمان نہیں مانتے بے نماز کو، تو لیکن اس کے درجات ہیں کفر کے. اس کو ملت سے خارج کرنا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ ملت سے خارج ہوتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو لہذا اس کا پھر وہ سارے اسلام والے معاملات جو ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں کرتے، یعنی وراثت کے معاملات، نکاح کے معاملات. ہمارے نزدیک جو ہے جمہور اور اہل سنہ کا جو موقف ہے وہ کفر دون کفر کی اصطلاح جو ہے کہ اس کو ملت سے تک خارج نہیں کرتا کہ اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے، اس کی بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے. مثلا اس کی بہت ساری چیزیں ہیں نا. ایک بندے نے نماز چھوڑ دی شادی کے بعد تو کیا اس کا نکاح قائم رہے گا یا نہیں؟ ایک دو پڑھ لیتا ہے پھر اس کا نماز ٹوٹ گیا یا قائم رہ گیا، یہ سارے مسائل ہیں. تو اس میں سے کوئی جو ہے تشدد کا راستہ ہم تو سمجھتے ہیں نہیں اختیار کرنا چاہیے، اور علماء کو عبرت کے لیے جنازہ چھوڑ دینا، نکاح چھوڑ دینا یہ مناسب ہے کہ علماء عبرت کے لیے چھوڑ دیں تاکہ نصیحت آئے قوم کو کہ میں نکاح نہیں پڑھاتا اس بے نماز کا، میں جنازہ نہیں پڑھاتا اس کا بے نماز کا. تو وہ چھوڑ سکتا ہے، عالم اس کا تقوی ہے، زہد ہے، اور عبرت کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، چھوڑ دینا چاہیے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں اس پرہیز کرنے کی. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ جامعہ قمر الہدا ہے، 20 شوال سے اس کا آغاز ہے. بچوں کے لیے اور طلبات کے لیے الگ تعلیم کا انتظام اسلام موجود ہے. یہ تو کوئی مقامی ساتھی اچھا انداز میں کرے نا تاکہ اس کی سمجھ آ جائے. قاری عبدالحفیظ صاحب واسطے خصوصی دعا. قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی، ان کے لیے یہ مجھے برکت ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں. اور یہ جو جلسہ ہے نا جی، یہ بات ذہن میں رکھ، یہ محترم حذیفہ صاحب، یاسر یعقوب صاحب، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ بخشش فرمائے. لیکن یہ جو ہمارے یہاں مسئلہ ہے نا اصال ثواب کے لیے جلسہ کرانا، یہ نہیں ہے بھائی. اسلام میں کسی فوت شدہ کے اصال ثواب کے لیے جلسے کا انعقاد کرنا ہمارے علم میں ایسا کوئی اکٹھ اور کوئی اجتماع حدیث سے ثابت نہیں ہے. پھر اگلے سال کرانا یہ تو پھر وہی ہو جائے گا نا، وہ جو سالانہ برسی ہوتی ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے.
ویسے جلسہ ہو تو کسی کے لیے بھی دعا کی درخواست ہو سکتی ہے، دعا کریں۔ شاید وہ چھڑے نے عورت نے ماں کہہ دیا نکاح ٹوٹے، نہیں، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ عورت کو ماں کہہ دینے سے ماں وہی ہوتی ہے ان امہاتم اللہ ولدنہم، جو ان کو پیٹ سے آپ پیدا ہوئے، لیکن یہ 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنا پڑتا ہے، کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر 2 مہینے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتے پھر 60 مسکینوں کو کھلانا ہے، کھانا کھلانا ہے، لیکن ماں نہیں کہنا، ماں وہی ہے جو ہے۔ اگر کہہ بیٹھا ہے تو یہ کفارہ ادا کر کے دوبارہ وہ اس کے اپنی بیوی بنا سکتا ہے، نکاح نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ، کفارہ پڑ جائے گا۔ شاید حافظ ابو مرصد نے انہوں میں سے دعا کی۔ جی، ابو مرصد صاحب، حذیفہ صاحب، آئندہ آپ نے جلسے کو اصال ثواب کے طور پہ نہیں رکھنا، یہ ذہن میں رکھنا۔ ہاں، اگر ایسا رکھنا ہے تو پھر میں نے معذرت کرنا ہے۔